چلیں جی آ جاؤ جناب نوجوان آ جاؤ جی لال قمیض والے نوجوان مائک کھول دو بھائی اس کا میر صاحب مائک کھول دو یا علی مدد یا علی مدد اچھا حکم جناب علامہ صاحب آپ سے میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے اچھا اور پچھلی بار جو ہے وہ آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب بھی میں ذاکری کروں مولا کی یا پھر جو ہے وہ شعر و شاعری کروں تو اس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ بیان کروں. جی بالکل تو اس پر میں نے عمل کیا ہے اس نصیحت پر اور مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب ہمارا قائم علیہ السلام ظہور پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قائم کرے گا تو وہ دشمن علی پر حجتیں تمام کرے گا اور انہیں چن چن کر سزا دے گا. تو انشاءاللہ اسی پر ایک میرے پاس جو ہے وہ کچھ بند ہیں آپ کو سنانا چاہوں گا. بسم اللہ سناؤ جی حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن انشاءاللہ لے کر وہ ذوالفقار کو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بطول کا موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے قسمیں حرام چھوڑ دے رزق حلال لے عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے ارے نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی. جی زندہ باد ماشاءاللہ بہت بہترین اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی تھینک یو اوکے جناب محمد اصہر بات وہ مائک کھول دو اپنا. السلام علیکم میرے بھائی. علیکم السلام کیا حکم ہے جناب کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ ہم نے انڈیا حیدرآباد دکن. حیدرآباد دکن انڈیا واہ جی واہ کیا حال چال ہے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. حکم کریں جی. جی حسن بھائی ایک حدیث سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے آپ کو پوچھنے کے لیے ایک سوال پوچھنے کے لیے کال. جی جی یہ منلا یحضر الفقی میں میرے پاس اردو کی چھاپ ہے. جی سر منلا یحضر الفقی جلد 3 ہے. اوکے اس میں ایک باب ہے طلاق غائب. جی طلاق غائب. اس میں جو پہلی حدیث ہے اچھا پہلی حدیث یہ حسن بن محبوب نے ابھی حمزہ سمالی سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی. تو یہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے تو وہ کسی سے لکھوا کر نہیں بھجوا سکتا یعنی اسے خود لکھنا ہوگا. نہیں اس طرح نہیں وہ خط ہو یا جو میسج. کہ حدیث آپ کو سنا دوں یہ میرے پاس نہیں مجھے میرے سامنے حدیث میرے سامنے ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کی طلاق نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دے یا خط لکھ دے اور وہ اس کا نیت بھی ہے کہ طلاق ہو جائے یا غلام کو آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس میں گواہوں کا کیا ہے اس میں کیا گواہ کی ضرورت ہے؟ گواہ کو لکھا ہے نا اس میں وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ اور اس میں اہلہ کی ضرورت ہے اس میں عدہ کی ضرورت ہے اور اس میں اور وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ اور اس میں شہود کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اہلہ کے ساتھ بھی ہوگا یعنی عدہ بھی ہوگا اور شاہد کے ساتھ بھی ہوگا اور وہ شخص اپنے اہل خانہ سے دور ہے اپنی بیوی سے دور ہے دور سے طلاق دے رہا ہے تو کچھ شہود کو لے کر ان کے سامنے کہہ دے کہ میں دیکھو بھائی میں طلاق دے رہا ہوں وہ لکھ دے ختم. پھر وہ انتظار کرنا پڑے گا نا. وہ جب خط پہنچ جائے گا عورت کو کیا ہوگا عورت کو عدہ نکالنا ہوگا نکال کے پھر اس کا طلاق ہو جائے گا. مثلا کوئی شخص 2 یا 3 مہینے سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص 2 یا 3 مہینے سے اپنی بیوی سے دور ہے اس کی ملاقات نہیں ہے دوسرے شہر میں اب اس نے فون پر جو ہے اس کو طلاق دے سکتے. اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ طہر کی حالت میں ہونا اس میں صورت میں طہر کی ضرورت لیکن عورت کو عدہ نکالنا ہوگا. اچھا اگر کوئی شخص دور ہے 2-3 مہینے سے اپنی بیوی سے دور ہے اس نے فون پر اس کو ایک طلاق بول دیا فون پر ایک طلاق دے دیا اور شاہد کی ضرورت ہے شاہد کی ضرورت 5-6 مہینے نہیں ملا کر اس سے وہ کیا طلاق ہو جائے گی اس کی؟ طلاق ہوگی اگر وہ شرائط کے ساتھ طلاق دے رہا نا اگر شرائط ہے شرائط کیا ہے کہ وہ اس کی نیت ہے اور شاہد موجود ہیں وہ طلاق دے رہا بالکل طلاق ہو جائے گا. اور اس کے بعد عورت کو عدہ نکالنے کی ضرورت ہوگی. اچھا جی شکریہ. اس کا عدہ 1 مہینہ ہوگا اس کا عدہ 1 مہینہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جو غائب ہوتا ہے اس کا عدہ 1 مہینہ ہوتا ہے.
ایک مہینہ ہوتا ہے. ایک مہینہ ہوگا ایک طلاق کے بعد یا 3 طلاق کے بعد؟ اس کا عدہ 1 مہینہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. طلاق کا یہی ہے کہ غائب جب طلاق دیتا ہے اس کا عدہ 1 مہینہ ہوتا ہے. جی وہ تو سمجھ گیا میں، عدہ 1 مہینہ ہوگا، لیکن طلاق تو 3 مرتبہ دینا پڑے گا نا اس کو. 3 دفعہ طاہر ہوں گی اس کے بعد ایک. نہیں 10 مرتبہ بھی طلاق دے گا تو ایک ہی طلاق حساب ہوگا نا. نہیں پھر 1 مہینے میں، پھر 1 مہینے وہ دوبارہ اگر رجوع کرے، دوبارہ شادی کرے، عدے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرے تو پھر الگ، وہ تو الگ طلاق ہوگا نا. تو بار بار طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک دفعہ جب طلاق دے دیا تو وہ الگ ہو گئی نا. 3 دفعہ طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بندے نے ایک بار طلاق دے دیا اور 5-6 مہینے تقریباً اپنی ختم طلاق ہو گئی. شواہد اچھا اگر اس نے صحیح طلاق دیا، شاہد کے ساتھ طلاق دیا تو طلاق ہو گئی، ختم بات. 3 دفعہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دفعہ طلاق دینے کی ضرورت اس طرح ہوتی ہے کہ دوبارہ شادی کرے نا. آپ نے طلاق دے دی، 5-6 مہینے کے بعد کہہ دیا کہ بھائی غلطی ہو گئی، چلو شادی کر لیتے، دوبارہ نکاح پڑھ لیا. اب دوبارہ لڑائی ہو گئی تو پھر طلاق دے دینا. چلیں خدا حافظ بھائی. 3 دفعہ طلاق دے دے بلا وجہ، ایسے ہی 3 دفعہ ایسے ہی 3 دفعہ طلاق دینا ہے.